کہیں گے آپ کو کیا پتا اندر کیوں آپ بدنام کر رہے ہیں ان کے اندر کے معاملات کو؟ میں بدنام تو نہیں کروں گا، آپ کے سامنے دلیل دوں گا. چونکہ بت بنا کے رکھنے کے عادی تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد عادت نہیں چھوٹی تھی. اہل بیت اللہ کے بنائے تھے اس لیے نہیں لیا، کیونکہ اللہ کے بنائے تھے تو علی کو نہیں لیا، غدیر والے علی کو نہیں لیا، اور پھر سقیفہ میں بنا لیا. مزہ نہیں آیا آپ کو؟ یعنی اپنا بنایا چاہیے تھا بت، اس لیے علی نے کہا جو سقیفہ میں بنا وہ گوسالہ تھا، جو بنی اسرائیل کا بچڑا تھا، جس نے بنایا وہ سامری ہے. بدل گیا، پہلے مٹی کے ہوتے تھے، اب سچ مچ کے بنا لیے اور اس کی کرنے لگے پوجا. اور پوجا دیکھتا ہے تو تکبیر ٹی وی روز دیکھا کیجیے. کتاب اسی کو مانو، اسی کو مانو، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، محمد باقر بھی اسی کو سچ کہہ رہے ہیں، اور جعفر صادق کیوں کہہ رہے ہیں؟ بنایا تو آپ نے. دیکھیے شکست کہاں ہے؟ قرآن کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہے کہ نبی کے بعد جو کچھ ہوا وہ قرآن سے ثابت ہو جائے تو میں جانوں. نبی کی خلافت قرآن سے ثابت ہے. اسی سورہ مائدہ 5ویں سورے میں دونوں آیتیں رکھی ہیں، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک بھی ہے اور اکملت لکم دینکم بھی. اسی دین کامل بھی ہو رہا ہے، نعمت بھی کامل ہو رہی ہے، اور رسول کو حکم آ رہا ہے وہ کہہ دیجئے جو کہا جا چکا، اور وہ کہہ دیا جو کہا گیا تھا اسے پہنچا دیا. بلغ پہنچا دو، رسول نے پہنچا دیا. نبی کا کام ہے پہنچا دینا، عمل امت کرے یا نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی کہتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. بلاغ کے معنی کیا ہے؟ ذرائع ابلاغ. ٹی وی ریڈیو اخبار کیا ہے؟ ذرائع ابلاغ. کیوں کہتے ہیں اسے ذرائع ابلاغ؟ یعنی یہ پہنچا رہے ہیں. تو کیا واجب ہے کہ جو ٹی وی نے کہا ہے آپ مان لیجیے، جو اخبار نے کہا ہے مان لیجیے؟ نہیں، ان کا کام ہے پہنچانا، نفاذ کرانا. بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. جن پہ تبصرہ ARY والا کر سکتا ہے، لیکن اسمبلی والوں پر نفاذ نہیں کروا سکتا جو وہ کہہ رہا ہے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ تو جب آج کا میڈیا نفاذ نہیں کرا سکتا تو نبی پہ کیا چڑھائی ہے کہ جو کہا تھا غدیر میں من کن تو مولا تو منوا بھی لیتے. منوانا واجب رسول پہ نہیں تھا، پیغام پہنچانا واجب تھا، اس لیے کہ امت کا امتحان تھا. اگر من کن تو مولا مان لیتے تو ظاہری بت تو چھوڑے تھے، اگر علی کو مولا مان لیتے تو اندر کے بت بھی مر جاتے. اسلام کی مختصر سی تفصیل جسے میں نے سمجھ کے بتا دیا. اب پھر ایک منزل امتحان ہے آپ سے لینے کے لیے کہ کلمہ جو ہے جس کے لیے 1,24,000 ہو گیا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ ہے پورا کلمہ. آپ کو یہ کلمہ ایک لگتا ہے لیکن یہ ہے 2 کلمہ. ایک حصہ ہے لا الہ اور دوسرا حصہ الا. کلمے کے 2 حصے، ایک ہے لا الہ اور ایک ہے الا اللہ. ایک ہے لا اور ایک ہے الا. کوئی خدا نہیں، لا نہیں، الہ خدا، کوئی خدا نہیں، الا اللہ سوا اللہ. نہیں سمجھا؟ یہ پورا کلمہ ہے. تو سب شیعہ سنی سب پڑھتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں لا، نہیں کوئی خدا نہیں مگر ہے وہ اللہ. یعنی سب کا انکار اور ایک کا اقرار. اس طرح توحید ایک کی ہوتی ہے. توحید نہیں ہوتی جب تک کہ باطل خداؤں کا انکار نہیں. 3
365 जो थे वो खुदा बने बैठे थे और अरब के काफिर उनको खुदा मानते थे। इसलिए अल्लाह ने कहा नहीं, कोई लात नहीं, मनात नहीं, उस्सा नहीं, पानी नहीं, आग नहीं, हवा नहीं, कोई खुदा नहीं, अल्लाह वो जो अल्लाह। तो पहले सफाई हो, फिर तहारत। तो इसके माने दिल में कुछ गड़बड़ है, जभी तो कलमे को 2 हिस्सों में बांटना पड़ा कि पहले ये कहो कि कोई नहीं, तो जबान से कह भी दिया ला इलाहा, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को बता दिया कि इन्होंने इल्लल्लाह कह लिया है, उम्मत वालों ने कह लिया है कि अल्लाह है, लेकिन ला इलाहा नहीं कहा। यानी अंदर का जो बुत है वो टूटा नहीं, जबान से कहा है, दिल से नहीं निकाला। और सकीफा में पता चल जाएगा। अब अल्लाह ने कहा कि अब ये बुत का नाम बदल देंगे, अब उसे बुत नहीं कहेंगे, अब उसे हम नाम दे रहे हैं तागूत। और आयत आई कुरान में, अल्लाह कहता है मुसलमानों से अकफर बित्तागूत, जहां तागूत को देखो काफिर बन जाओ। अभी तो कलमा पड़ा है, अब कह रहे कुफ्र इख्तियार करो। तो शियों को इसलिए काफिर कहते हैं कि तागूत को नहीं मानते। कुल का किल ये है, अगर आप अपनी बात पे जमे रहे तो इसी का नाम ईमान है कि हम तागूत को नहीं मानेंगे। और वो तागूत को भी मान रहे हैं और तागूत को मनवाना भी चाह रहे हैं। कयामत तक जब तक इमाम महदी ना आ जाए ये लड़ाई चलेगी, जंग चलेगी। आप तागूत पे लानत करते रहेंगे, वो तागूत को मनवाते रहेंगे। इसी का नाम ये है जिसका मफहूम मैंने आपके सामने बयान कर दिया। आसानी से इस मुल्क में बयान करना इस तरह ज़रा आसान था तो बंद कर दिया। कराची में किसी और तरह से बयान किया जाता है, जहाँ तरीका ज़रा सा बदल गया, वहाँ तो इशारों में बात आगे बढ़ती जाती है, लोग समझते जाते हैं। शोर करते हैं कराची वाले ताकि पता ही न चले जाकिर क्या की आवाजें ऊपर होती, जाकिर की आवाज दब जाती है ताकि पता न चले क्या कह दिया। तो जनाब अली ये है मसला ताबूत का। और अल्लाह कहता है ताबूत में शैतान हुलूल करता है। पहले बुतों में हुलूल करता है, अब ताबूत में हुलूल करता है। और हर दौर में सामरी मौजूद रहता है जो ताबूत बनाता है, जिसे वो बछड़ा सोने का कहते हैं। जो सामरी ने बनाया था, तो बछड़े बनते रहते हैं, सामरी अपना कर्तव्य दिखाता रहता है। जब तक के महदी ना आ जाए बछड़े बनते रहेंगे, सामरी अपने कर्तव्य दिखाते रहेंगे, आप उसी जगह डटे रहेंगे। इसलिए कि आप अली को मौला मान चुके। ये आपका क्या काम है? आपका काम जो है वो इमाम हुसैन ने सिबुत, और आप इमाम हुसैन का काम करें। वो काम क्या है? नबी ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे। क्या मतलब? कुछ काम मुझे करना है, कुछ हुसैन को करना है। जब दोनों का काम मिलेगा तो दीन मुकम्मल होगा। और बचपन में ही हुसैन को बुला के कहा बेटा अल्लाह ने मुझसे कहा है कि उम्मत ने इल्लल्लाह कह लिया, ला इलाहा नहीं कहा। यानी झूठे खुदा इनके दिल में है, वो नहीं निकलेगी। और जबान से अल्लाह को एक मान लिया। अब तुम्हारा काम है कि दिलों से नजिस भूतों को निकाल के दिखाओ। हुसैन ने वादा कर लिया, हुसैन ने वादा कर लिया कि मैं ये काम करूंगा। जब हुसैन ने करबला में ये काम कर लिया, तब मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्ब रसूल अल्लाह। यानी हुसैन ने इनकार करवा लिया दिल के अंदर से। अच्छा, दिल की बात जब तक आपको मालूम नहीं होगी आप छुड़ाएंगे कैसे?
وہ تو چھپی ہوئی ہے، راز تو اندر رہے گا، وہ بتائے گا تھوڑی آپ کو کہ ہمارے اندر بت ہے. نہیں سمجھ رہے آپ. حسین کا کارنامہ یہ ہے کہ جس کے اندر بت ہے اس کی زبان سے کہلوائیں. تو حسین نے حضرت احمد کو بلا کے کہا کام میں نے پورا کر دیا ہے، کام پورا کر دیا ہے، تیاری پوری کر دی ہے، آدمی ہم نے دریافت کر لیا ہے اور وہ پوری امت کی نمائندگی کرے گا. گویا جو وہ کہے گا وہی امت کا نظریہ ہوگا، لیکن وہ میرے سامنے اقرار نہیں کرے گا اندر کی بات کا، وہ اقرار کرے گا تمہارے ساتھ اور جواب تم کو دینا ہے. زینب نے تیاری کر لی. جب دربار یزید میں پہنچی تو یزید نے کہا نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ آیا، محمد نے جھوٹ بولا، بنی ہاشم نے حکومت سے کھیل کھیلا تھا. اندر کا بت بول پڑا. کہتے ہیں نا کہ علی نے جنگ کیوں نہیں کی، بچوں کو سمجھا رہا ہوں کہ کیوں نہیں کی. اس لیے نہیں کی کہ دل میں بت تھا. اگر علی کے سامنے خلیفہ کہہ دیتا کہ خدا نہیں ہے، نبوت جھوٹی ہے، تو علی قتل کر دیتا. علی کا کوئی ذاتی جھگڑا کوئی فتح لے لیا تو علی نے تلوار کو نہیں نکالی. فتح سیدہ کا حق تھا، مانگا تھا نہیں دیا. جھگڑا اس پہ تھوڑی ہو رہا ہے، جھگڑا توحید پہ ہو رہا ہے. اللہ کا کام کر رہے ہیں اہل بیت. اب بعد والا کہہ دے کہ نہ رسالت آئی نہ نبوت آئی نہ کوئی، دل میں ہے کہہ نہیں رہے، مر کے چلے گئے. تیسرا آیا ساری حرکتیں مظالم کی کر رہا ہے لیکن زبان سے نہیں کہہ رہا ہے کہ توحید نہیں، اللہ نہیں، نبی نہیں، وحی نہیں. تو پتہ چلا ثقیفہ والوں نے تیاری کرائی تھی، بچڑا اپنا یزید کو بنایا.